بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، کچھ اہم مسائل پر گفتگو کرنی ہے جو عام طور سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور آج کل بھی مسلسل وہی ایک دو مسائل ہیں جو زیادہ تر لوگ پوچھ رہے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہمارا معمول رہا کہ ہمارے علاقے کی جو مسجدیں ہیں وہاں جا کر ان مسائل پر گفتگو کرتے تھے اور لوگوں سے کچھ مسائل بیان کرتے تھے۔ اس سال ایسا نہ ہو سکا، لیکن جہاں تک ہو سکا، جن سے ملاقات ہوئی یا جہاں پر اٹھنا بیٹھنا ہوا یا ہمارے گھر کے پاس جو مسجد ہے وہاں پر وہ باتیں مستقل کی گئی، لیکن پھر بھی یہ احساس رہا کہ کچھ ہمارے محلے کے اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ہمارے پورے گاؤں کے، شہر کے، وہ مستقل پوچھتے رہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا دیا جائے۔ اور وہ صرف ایک دو ہی ایسا مسئلہ ہے جو زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کئی سارے افراد ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لڑکے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں، تو قربانی اگر ان کے والد کر دیں تو کیا وہ ان کی طرف سے کافی ہو جائے گی یا سب لوگوں کو اپنی اپنی قربانی کرنا پڑے گا؟ تو اس میں ایک اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اس پر بذات خود قربانی واجب ہے، چاہے وہ اپنے والد کے ساتھ رہتا ہو یا الگ سے گھر بنا کے رہتا ہو، اپنے والدین کے ساتھ کھاتا ہو یا الگ کھاتا پیتا ہو، شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مقیم ہیں، تو اس پر بذات خود قربانی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر لڑکے ہیں تو صاحب نصاب ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، مقیم ہیں، تو ان پر خود قربانی ہوگی۔ لڑکیاں ہیں، اسی طرح ان پر قربانی ہوگی۔ اور ایک خاص مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں، خواتین اپنے سسرال میں چلی جاتی ہیں، تو وہاں پر بھی جانے کے بعد ان کی طرف سے قربانی کرنے کا معمول نہیں ہوتا ہے۔ عام طور سے ہمارے علاقے کے اندر شوہر حضرات اپنی طرف سے قربانیاں کر دیا کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کی طرف سے قربانیاں نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ نظام ہے جو چلا آ رہا ہے کہ عورت کو زیورات دیے جاتے ہیں، وہ خود اس کی مالک ہوتی ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ مالدار ہوتی ہے، لیکن ان کی جانب سے قربانی نہیں کی جاتی ہے۔ تو ناظرین اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور ہماری طرف سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ ان خواتین کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی ہے اور ان کو متوجہ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ ان خواتین تک یہ بات پہنچی نہیں ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے کافی ہو جائے گی، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر خاتون خود مالدار ہے، بیوی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، زیورات ہے، وہ خود اس کی مالک ہے، اس کی جانب سے قربانی ہونی چاہیے، اس پر واجب ہے۔ شوہر خود مالدار ہے، اس کے جانب سے الگ قربانی ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں ہو رہی، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن خاتون صاحب نصاب ہے، اس کے پاس زیورات ہے لاکھوں روپے کا، تو اس کی جانب سے قربانی ہونی چاہیے۔ اس طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے اور کم ہم متوجہ ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی خواتین کی طرف سے قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور خواتین کو اس طرف متوجہ کرنا چاہیے تاکہ خود ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گی، خاص طور سے اگر کوئی اس طرح کا سوال جاننا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، ہمارا نمبر ہے یا ڈسکرپشن میں وہ لکھ سکتا ہے اپنے سوال کو، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ معلومات کریے، اسلام کے بارے میں جانیے اور جان کر شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کریے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔